جو ہے چڑیا کچھ جو ہے یعنی دوسری طرح کی ہوتی ہے اس کی بناوٹ، اور اس کے وہ جو ہے اس کے اوپر کالا نما ہوتا ہے، وہ چڑیا سے ذرا اس کے بڑے جو ہے اس کے جو ہے پنجے ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے. ابھی کل پرسوں جو ہے موبائل میں دکھا رہے ہیں کسی عرب حضرات نے اس ابابیل کو پکڑ رکھا تھا اور پھر اسے جو ہے وہ پکڑ کے پروں کو دکھا رہے تھے. یہی وہ ابابیل ہے، وہ پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی کہ ابرہہ کے بہت بڑے لشکر، ہاتھی کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اسی پرندے کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا. بالکل ایسا تھا وہ جیسے بالکل چڑیا ہوا. ابھی ہے موبائل میں، وہ موبائل میں. تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا. واقعہ آپ حضرات نے بارہا سن رکھا ہے. ابرہہ نامی ایک دین کا دشمن، اللہ کا دشمن اور نبی کا دشمن، اس نے حسد میں اور اس نے جو ہے چڑاوٹ کے اعتبار سے بیت اللہ کو ختم کرنے کی اب اس نے اپنا ناپاک ارادہ اپنے ذہن کے اندر بنایا. وہ اس وجہ سے بنایا کہ اس نے ایک دن سوچا کہ بیت اللہ جو بالکل ایک سیدھی سادی عمارت ہے جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور اس زمانے کے اندر بڑی آج تو جو ہے بیت اللہ شاید دنیا کی سب سے اچھی تعمیر ہو، اس زمانے کے اندر اتنی بڑھیا اور خوشنما تعمیر نہیں تھی. تو اس نے سوچا کہ بیت اللہ کی حاضری کے لیے لوگ دنیا بھر سے پیدل اور سواریوں سے آتے ہیں. یہاں نہ کوئی ایسی جو ہے کوئی پارکیں ہیں، نہ کوئی ایسے یہاں باغیچے اور باغات ہے، نہ یہاں پر اتنے پیڑ پودے ہیں. اگر میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا محل بنواؤں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے، جب میرا بنا ہوا محل کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو بیت اللہ کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. تو اس نے کئی سالہ محنت کر کے لاکھ روپے اس محل کے بنانے میں خرچ کر کے لوگوں کو بلانے کے لیے اس نے اعلان کیا، لیکن کوئی وہاں پر نہیں پہنچا. اور تھوڑی دیر بعد پھر حج کا پیریڈ آیا تو بیت اللہ میں بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہو گئی اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے طواف کے لیے اور عمرے کے لیے. تو اس نے اس جلن سے، اس حسد سے بیت اللہ کو ختم کرنے کی سازش کی. جب بیت اللہ جب تک رہے گا، جب تک تیرے بنائے ہوئے محل کو لوگ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور جب بیت اللہ کو تو ختم کر دے گا تو بیت اللہ ہی نہیں رہے گا، تو لا محالہ وہ تیرے بنائے ہوئے محل کو لوگ دیکھنے کے لیے آیا کریں گے. تو اس نے اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. اتنا بڑا لشکر، اتنا طاقتور لشکر کہ وہاں سے لے کر یمن سے لے کر اور سعودی تک جو بھی چھوٹے بڑے ملک اس کے راستے میں آئے، کسی بھی مسلمان نے اس کا مقابلہ نہیں کیا. اتنا یہ طاقتور تھا. یہاں تک کہ بیت اللہ کے اور مکہ کے حدود میں یہ داخل ہو گیا اور اس نے پڑاؤ کیا. وہ ابو طالب کے اونٹ، یہ دوسری چیز. تو جس وقت یہ علی صبح بیت اللہ کو ختم کرنے کی ناپاک حرکت کو پورا کرنے کے ارادے سے یہ بیت اللہ کے حد میں داخل ہوا تو فوراً اللہ پاک نے ان معمولی پرندوں کے ذریعے سے اس کا پورا لشکر کو ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے کوئی لشکر یہاں پر آیا ہی نہیں ہے. اسی واقعے کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی جی، آپ نہیں جانتے، آپ نے نہیں دیکھا
کہ ہم نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے معلوم نہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو ختم نہیں کر دیا؟ جو اس نے بیت اللہ کے لیے غلط تدبیر اس نے اپنے دل کے اندر ٹھانی تھی، تو ہم نے اس کی تدبیر کو بالکل جو ہے ملیا میٹ کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بیت اللہ کے حفاظت کے طور پر اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے معمولی پرندے جنہیں ابابیل کہتے ہیں ان کو ہم نے بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ معمولی پرندے جو معمولی کنکریاں ان کے پنجوں اور چونچ میں تھی، وہ اس لشکر کے اوپر جیسے ہی ان کنکریوں کو ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ کنکریوں کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دیتے تھے کہ فوراً اس کنکریوں کے ذریعے سے وہ آدمی بھی اور وہ ہاتھی بھی، یعنی ہاتھی سوار بھی اسی وقت تباہ و برباد ہو جاتے، مر جاتا. فَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور ہم نے اس کو تھوڑی دیر بعد ہی ایسا ملیا میٹ کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اس طریقے ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے دوسری لوگوں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے یا پہلی امتوں کے جو حالات اس زمانے کے اندر انہیں پیش آئے تھے، اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر ان حالات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حالات قرآن و حدیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں، تاکہ بعد کے آنے والے لوگ ان حالات کو، ان واقعات کو پڑھ کے ان حالات پر غور فکر کریں، اور جن بدعملیوں کی وجہ سے ان لوگوں پر وہ حالات آئے تھے، ان بدعملیوں کو یہ چھوڑ دیں اور ان بدعملیوں کو یہ جو ہے ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی طاقت کے بغیر اپنی طاقت کو لوگوں کے سامنے تسلیم کرانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتے، تو اللہ پاک اس کی طاقت کو اسی طریقے سے ختم اور ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کی صحیح معنی میں سمجھ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.